السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہے ناجیہ، اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم یار جنید، پریشانی مجھے یہ لگی ہوئی ہے کہ کل مجھے ایک ایس ایم ایس آیا وزیرستان کی طرف سے۔ وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھا لکھا بندہ، اس نے مجھے فون کر کیا ہے، پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ ان میں سے جو پڑھا لکھا ہے اسے ایس ایم ایس کروں۔ بالکل، تو اس نے مجھے ایس ایم ایس کر کے کہا کہ یار یہ جو وزیرستان والا علاقہ ہے، ادھر آپ لوگوں کے کیمرے نہیں چلتے، یا آتے ہیں تو جم جاتے ہیں، یا ریلیں خراب ہو جاتی ہیں، یا آپ کے صحافی ادھر آئے تو ان کی قلموں کو نمونیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اس نے بیچارے نے بڑا یار عجیب رونا رویا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر ہر روز ہر دوسرے دن گاجریں مولیوں کی طرح بندے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ ڈرون حملے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کے متعلق کیوں نہیں بولتے؟ پہلے آپ بولا کرتے تھے، اب تو آہستہ آہستہ جہاں برائے فروخت کے اشتہار ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی یہ خبریں چلی گئی ہیں۔ ہم ادھر انسان نہیں رہتے، کوئی امریکہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا قلم اس کے متعلق لکھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، 100% درست گلہ ہے اس نوجوان کا، اور میرا خیال ہے کہ اس کے گلے کے جواب میں ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ جو امریکی نائب صدر آیا جو بائیڈن، اس کے سر میں جوئیں پڑے نام مراد کے۔ وہ دیکھو جس دن آیا پھر حملہ ہوا ڈرون کا، مجھے تو ایسے لگا کہ یہ ہمارے حکمرانوں کو ملنے نہیں آیا، ادھر ڈرون کو تیل پانی دینے آیا تھا۔ یار پاکستان پر ڈرون حملے تو بالکل اسی طرح ہو گئے ہیں جیسے کوئی سلامی نہیں دی جاتی کسی کے آنے یا جانے پہ، اسی طرح 5-10 جو ہیں وہ بے گناہ لوگ جاں بحق کر دیے جاتے ہیں، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ جب بھی کوئی امریکی عہدیدار ہمارے ہاں آتا ہے، اسے ایک دن پہلے یا اس دن یا ایک دن بعد جو ہے وہ ڈرون اٹیک کر دیا جاتا ہے۔ یار کہاں گئی تمہارے مرشد پاک کی وہ خوش فہمی کہ جب باراک اوباما اقتدار میں آئے گا تو ڈرون حملے رک جائیں گے؟ یار انہوں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آ رہا ہے تو کوئی غیرت کھائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران مجموعی طور پر 2043 لوگ جاں بحق ہوئے ان اٹیکس کے نتیجے میں، جس میں سے صرف 2010 کے دوران 929 لوگ مارے گئے ہیں، یعنی کل تعداد کا نصف جو ہے وہ 1 سال میں لوگ مارے گئے۔ اور تم ان ملکوں کی بڑی طاقتوں کی ڈٹائی دیکھو کہ وہاں کا ایک ادارہ ہے جو ابھی 3 یا 4 دن پہلے اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیکس کے نتیجے میں جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں ان کی تعداد میں بہت بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ کیسے کمی واقع ہوئی ہے؟ وہ اس ادارے کا یہ کہنا ہے کہ بش دور میں جب ڈرون اٹیکس ہوا کرتے تھے تو 49% بے گناہ مارے جاتے تھے، اب صرف 25% بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک بالکل یہ کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں جن کی موت پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا، نہ ان کا معاشرہ روتا ہے، نہ ان کی حکومتیں روتی ہیں، اور امریکہ کو تو کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ یار تم جانور کی بات کرتے ہو، ان کو تو اپنے جانوروں کا بھی سیاپا پڑا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں ادھر انسان مارتے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تم دیکھتے نہیں ہو پچھلے دنوں ہم نے وہ جو ایک کیا ہے سیگمنٹ، اس میں بتایا نہیں کہ جانوروں پہ کتنے اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ یار اگر ڈرون اٹیکس کی تعداد کو کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہر چوتھے دن امریکی جو ڈرون ہے وہ ہماری خود مختاری کو پامال کرتے ہیں، اس کو بلڈوز کرتے ہیں۔ اور پھر جو بائیڈن صاحب کل فرما رہے تھے کہ پاکستان کی خود مختاری کو امریکہ بلڈوز نہیں کر رہا بلکہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس کو پامال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس ملک میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ہمسائے کو یا کسی بھی دوسرے ملک کو پوری طرح یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی خود مختاری کو روند ڈالے۔ مثلا ابھی امریکہ میں کچھ دن پہلے ایک جنونی نے ایریزونا میں 16 افراد کو، بے گناہ لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کسی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پر ڈرون حملہ کر دے، اس کی امریکہ کی خود مختاری کو چیلنج کر دے۔ انڈیا میں بھی بہت زیادہ دہشت گردی ہے، اس پر ڈرون حملے کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس کا مطلب ہے امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود ہی منصف بنے، خود ہی وکیل بنے، اور کسی بھی دوسرے ملک کے بارے میں فوری طور پہ یہ فیصلہ سنا دے کہ اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس لیے اس کی خود مختاری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک خود مختار ملک نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی پر قابو پا سکے۔ یہ فریضہ ہم انجام دیں گے اور اس ملک پر حملہ آور ہو جائے، اس کی خود مختاری کو آئے روز اس طرح چیلنج کرے اور اس کے لوگوں کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کرتا پھرے۔ اور یار اس لیے یہ کر رہا ہے ہم پہ حملے کہ ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اران دیکھو نا، آگے سے کود کے پڑ جاتا ہے نا، اس کی طرف کرتے ہیں یہ لوگ وہ
لیکن جس نوجوان نے تم سے گلہ کیا ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نوجوان کا گلہ بالکل درست ہے کہ حکومت تو اپنی جگہ, اس کی بے حسی اپنی جگہ, لیکن بحیثیت معاشرہ بھی ہم اس بات کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اب ذہنوں میں یہ بات رہی نہیں, کسی کونے خدرے میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ قبائلی علاقے ہمارا حصہ ہیں, ہمارے وطن عزیز کا حصہ ہے, اور وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں جو آئے روز مارے جا رہے ہیں, بہن بھائی ہیں ہمارے, بچے ہیں ہمارے, اور وہ اس طرح بے دردی کے ساتھ کبھی شادی کی تقریب پر ڈرون حملہ کر دیا جاتا ہے, کبھی جمعے کی نماز پر وہاں پر ڈرون حملہ کر دیا جاتا ہے, درجنوں اور بیسیوں افراد مار دیے جاتے ہیں, اور باقی سوسائٹی پوری لاہور, کراچی, پشاور میں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہمارے ملک کے ایک حصے میں کیا قیامت بیت گئی ہے. سوسائٹی کا تو مجھے نہیں پتا پا جنید, میں جو یہ ڈرون حملوں کا روزانہ سنتا ہوں نا, میں تو اسی وجہ سے اوباما کے کانوں کو پسند نہیں کرتا. مجھے تو امان سے وہ صدر بھی پسند نہیں ہے. اس طرح کے لڑکے جو ہوتے ہیں نا, 50 روپے لے کے درخت سے شہد اتار کے دیتے ہیں. ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, گاؤں میں اس طرح کے منڈے یار 10 روپے لے کے مرا ہوا سانپ اٹھا کے دریا میں پھینک آتے ہیں. کیا سروسز ہے. ہاں میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, پنڈ میں کوئی بلی آ جائے نا چوچے کھانے والی, تو اس طرح کے بندے بلی بوری میں ڈال کے ساتھ والے گاؤں بھی چھوڑ آتے ہیں. ویسے دنیا کے کس کونے میں یہ قانون رائج ہے جہاں پہ ایک دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے 100 یا ہزاروں بندوں کو مارنا پڑ جائے آپ کو؟ اصل بات یہ ہے کہ اوباما کو آئندہ آنے والے امریکی انتخابات میں واضح طور پر اپنی شکست نظر آ رہی ہے, اور وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو پڑ رہی ہے زبردست قسم کی مار, اور وہ اب توجہ کسی اور طرف ہٹانا چاہتے ہیں, مبذول کروانا چاہتے ہیں. کچھ دن پہلے تک یہی جو بائیڈن صاحب جو تھے یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں افغانستان کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے, اور یہی جو بائیڈن صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ 2014 تک ہم چاہے قیامت آ جائے ہم افغانستان سے امریکی فوج کو نکال لیں گے. اب 1-2 دن پہلے انہوں نے عجیب و غریب بیان داغ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی 2014 کیا, اس کے اگلے 2-3 سال تک ہمیں دور دور تک اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا کہ ہم امریکی فوج کا انخلا کر پائیں گے. یعنی اب ان کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ریٹیلیشن ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے, اور اس کی توجہ صرف اس معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ پاکستان پر ڈرون حملے کیے. ہاں, ہر 5 منٹ بعد اپنا بیان بدل لیتے ہیں. یہ جو بائیڈن کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, اس کا ہاتھ پکڑ کے نا اللہ دیتے کو بندہ پکڑا دے, اللہ دیتے لے جائے اس کو, اور اللہ دیتا بھی اس کو کچھ نہ کہے, اس کے دونوں ہاتھ باندھ دے, اور ایک موبائل وائبریٹر پہ لگا کے نا ادھر اس کی بکھی کے اوپر ٹیپ کے ساتھ لگا دے, اور پر سٹول پہ بیٹھ کے اللہ دیتا اس موبائل کے اوپر مس بیلے مارے. اس کو الیکٹرانک کتکتاریاں نکالنی چاہیے. یہ سارا دن ایسے ایسے ہی کرتا رہے, اور پر ہیلری بیٹھ کے اس کی ویلیں پکڑنی شروع کر. حکومتی یا معاشرے کی بے حسی کا تم یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب بھی ڈرون حملہ ہوا کرتا تھا اس کے نتیجے میں امریکہ یا جو اس کے حواری ہیں وہ معاملے کو کوئی پیسیفائی کرنے کے لیے ایک بیان جاری کیا کرتے تھے کہ اس میں فلاں حملے میں القاعدہ کا فلاں رہنما, چاہے فرضی نام لے دیتے تھے یا کوئی نہ کوئی کسی رہنما کا نام لیا جاتا تھا کہ وہ مارا گیا ہے یا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب تو وہ یہ زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ یہ ڈرون حملہ کیوں کیا گیا ہے, نشانہ کون تھا, کس کو مارا جانا مقصود تھا, کچھ نہیں بتاتے. وہی بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیڑے مکوڑے سمجھا جا رہا ہے. ان کو پتا نہیں چل گیا کہ انہوں نے کون سا آگے سے بولنا, کرتے رہو آرام سے اپنا کام. ہاں, یہ بات اصل میں امریکہ کو یہی زوم لے کے بیٹھ گئے کہ میرا ہاتھ روکنے والا کون ہے, مجھے پوچھنے والا کون ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جانتے نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کو, جتنے چڑھ گیا نا ہماری گورنمنٹ کو غصہ, پیری بھی پڑ جائے گی ان کے. پیری تو پڑی ہوئی ہے. نہیں, ابھی تو ہماری گورنمنٹ کو غصہ نہیں نہ چڑھ رہا, اور اگر امریکہ کی گورنمنٹ نہ رکی, میں یہ تمہیں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ نے ادھر سے موبائل پکڑنا اور اوباما کی پنیوں کی مالش شروع کر دیں. موبائل سے پنیوں کے مطابق آئل استعمال کر رہا ہوں, کلر کے مطابق. سرسوں کا تیل ادھر کس لیے لگانا ہے. نہیں, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. جس دن ہماری گورنمنٹ آ گئی نا اپنی آئی پہ, رونے نہ لگ گئی تو پھر کہنا. ناظرین, یہ وقت ہے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت مارتی ہے ہماری گورنمنٹ تو. یہ تم انکم سپورٹ پروگراموں میں نہیں دیکھتے کتنا کوٹ کھاتی ہے عوام سے.